لفظوں کی سوگات ہے الفاظ ہند یہ، الفاظ کی برسات ہے الفاظ ہند یہ۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے، تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین۔ محترم خواتین و حضرات، آداب و سلام۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیے ایک مقالہ درد و غم کا شاعر فانی بدایونی۔ غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو۔ غم کو اختیار کرنے کا مشورہ دینے والا اور اس مشورے کی افادیت پر دلیل پیش کرنے والا گزرے تو غم نہ ہو، ایک ایسا شاعر ہے جس نے دکھ درد، رنج و الم اور یاس و حرما کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا تھا۔ اسی غم نے اس کی شاعری میں آفاقیت پیدا کی اور اسی الم و یاس پسندی نے انہیں اپنی ذات کی نفی کرنے کی ہمت دی، جس کی وجہ سے ان کا کلام ابدیت کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ ایسے آفاقی شاعر کو اہل ادب فانی بدایونی کے نام سے جانتے ہیں۔ فانی غم کے شاعر تھے، ان کی ساری زندگی غم و الم میں بسر ہوئی، لیکن انسان تھے، شکوہ بھی کرتے تھے۔ جتنے غم چاہے دیے جا مجھے یا رب، لیکن ہر نئے غم کے لیے تازہ جگر پیدا کر۔ غم خوشی کے مقابلے میں زیادہ دیر پا اور پر اثر ہوتا ہے۔ درد کی لہریں وجود کی گہرائیوں کو بہت اندر تک متاثر کرتی ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ غمگین ترین نغمات عزیز ترین ہوتے ہیں، اسی لیے غم زندگی کا آئینہ ہے۔ شدت جذبات اور گہرائی کا خزینہ غم ہی ہے، اسی لیے غالب قید حیات و بندے غم کو اصل میں ایک ہی قرار دیتے ہیں۔ فانی بھی اپنی سوز و گداز میں ڈوبی آواز میں کہہ اٹھتے ہیں کہ خلیش درد سے کم مائع غم ہے محروم، جن سے حرما کو ذرا عزت ارزانی دی۔ رنج و غم کا خوگر جن سے حرما کی ارزانی کی آرزو کرنے والا شاعر فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خان تھا، لیکن دنیائے شعر و سخن میں فانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ فانی ضلع بدایوں اتر پردیش میں 13 ستمبر 1879 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد شجاعت علی خان بدایوں کے رئیس اور زمیندار تھے۔ 11 سال کی عمر سے ہی فانی کو شعر گوئی کا شوق پیدا ہو گیا تھا، جو مسلسل پروان چڑھتا رہا۔ 1901 میں فانی نے بریلی کالج سے BA کا امتحان پاس کیا۔ خاندانی آسودگی کی وجہ سے فانی کو ملازمت کی ضرورت نہ تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہائی اسکول میں مدرس کا پیشہ اختیار کیا اور پھر ڈپٹی انسپکٹر آف اسکولز کے عہدے تک ترقی کی، لیکن ملازمت کی پابندیوں کی وجہ سے گھبرا گئے اور استعفیٰ دے دیا۔ 1908 میں علی گڑھ سے LLB کی ڈگری حاصل کی اور لکھنؤ، آگرہ، اٹاوا، بریلی اور بدایوں میں وکالت کے میدان میں روزگار تلاش کرنے لگے، لیکن وکالت کے پیشے سے طبعی مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے ناکامی ہی ہاتھ لگی۔ زندگی کے آخری دور میں ریاست حیدرآباد میں شعبہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور وہیں سے سبکدوش ہوئے۔ اس درمیان خاندانی جائیداد ختم ہو چکی تھی، سرمایہ نام کی چیز فانی کے پاس تھی ہی نہیں، اس لیے عمر کا آخری حصہ تکلیف اور اسرت میں گزرا۔ رفیق حیات کی موت اور صحت کی خرابی نے فانی کو توڑ دیا۔ فطری طور پر وہ یاس پسند تھے، اس پر آفات و آلام نے مزید ستم ڈھایا۔ وہی یاس و علم ان کی شاعری میں نمایاں طور پر در آئے ہیں۔ آخرکار 27 اگست 1941 کو حیدرآباد میں فانی نے اس دار فانی سے کوچ کیا۔ فانی بدایونی کی زندگی کا سرسری مطالعہ بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ انہوں نے زندگی کے سبھی رنگ دیکھے، خوشیاں بھی دیکھی اور غموں کی دھوپ چھاؤں میں جھلسے بھی، لیکن غم ان کی زندگی پر اس طرح چھایا کہ ان کی فکر کا محور ان کے احساس کا پیکر بن گیا۔ زندگی کے آخری دور میں مصائب و آلام کے بادلوں نے انہیں زندگی کی آفاقی حقیقت سے روشناس کرایا۔ وہ اس فلسفے کے قائل تھے، غم کو ہی جہان فانی میں دوام حاصل ہے، باقی سارے جذبات فنا پذیر ہیں۔
بے شک رنگ وہ بے کیف ہیں۔ غم اگر اپنا ہو، انفرادی ہو، تو وہ دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن اگر اس غم میں ہماگیری ہو تو یہ ہر کس و ناکس کے دل کو چھوتا ہوا ابدیت و آفاقیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ ایسے غم کی دعا مانگتے ہیں جو موت سے بھی مر نہ سکے۔ وہ درد دے کہ موت بھی جس کی دوا نہ ہو، وہ درد دے کہ موت بھی جس کی دوا نہ ہو، اس دل کو موت دے جسے اچھا کرے کوئی۔ وہ جانتے تھے کہ یاس و علم کو کم ہونا زندگی کی لذتوں کو کم کر دیتا ہے۔ غم جانا ہو یا غم دوران، پانی غم ذات ہو یا غم کائنات، پانی غم اور دکھ درد کے کم ہونے پر یا زخم دل کے بھرنے سے ڈرتے ہیں۔ ہاں ناخن غم کمی نہ کرنا، ہاں ناخن غم کمی نہ کرنا، ڈرتا ہوں کہ زخم دل نہ بھر جائے۔ وہ جی کے بہلانے کے لیے عیش و طرف کی محفلوں اور خوشی و مسرت کے قہقہوں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ وہ آہ یا آہ کی تاثیر سے جی بہلانے کی تدبیر کرتے ہیں۔ آہ سے یا آہ کی تاثیر سے جی بہل جاتا ہے کسی تدبیر سے۔ پانی کی شاعری میں درد و غم، چبھن اور کسک، شدت اور وارفتگی شروع سے آخر تک چھائی ہوئی ہو۔ وہ زندگی کو آئے مسلسل کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ ہر نفس آہ اور انفاس پہ جینے کا مدار، ہر نفس آہ اور انفاس پہ جینے کا مدار، زندگی آہ مسلسل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ اس قدر غمزدہ اور غم آشنا ہے کہ انہیں روز و شب کے گزرنے کا احساس تک نہیں رہتا۔ تنکوں سے کھیلتے ہی رہے آشیاں میں ہم، آیا بھی اور گیا بھی زمانہ بہار کا۔ راگ گورکھ پوری نے پانی کی شاعری پر یوں تبصرہ کیا ہے: پانی کا دل بہت دکھا ہوا، انہوں نے غم اور قنوطیت کو ایک نیا مزاج دیا، ایک نیا کلچر دیا۔ انہوں نے غزل کو ایک نئی چمک دی، اسے بہت نرم اور لچکدار انگلیوں سے رچایا، نکھارا اور اسے لوریاں سنائی۔ زندگی غم کو پانی نے نئے ادب یعنی ایٹیکیٹ سے سنوارا اور نئے تکلفات سے نکھارا۔ ذرا دیکھیے پانی بدیونی کے ان اشعار کو، جن میں غم و درد کا یہ نیا ایٹیکیٹ ہر قاری کو اپنی داستان معلوم ہوگا۔ دل ہی نہیں ہے جس میں نہ ہو درد عشق کا، دل ہی نہیں ہے جس میں نہ ہو درد عشق کا، وہ درد ہی نہیں ہے جو ہر دم سوا نہ ہو۔ ہر تسلی سے سوا ہوتی گئی دل کی تڑپ، ہر تسلی سے سوا ہوتی گئی دل کی تڑپ، درد کچھ سے کچھ ہوا سامان درما دیکھ کر۔ پانی موت کی زندگی کو زندگی کی دلیل قرار دیتے ہیں، مر مر کے جیے جانے کو زندگی سمجھتے تھے، اور کبھی شدت غم سے یہ بھی کہے اٹھتے تھے کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت پانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ پانی کے یہاں خوشی کے لمحات یا تو آتے ہی نہیں، یا اگر آتے ہیں تو چند لمحوں کے واسطے، جن کے بعد پھر یاس و حرما کی یلغار شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کلیوں کو مسکراتے دیکھتے ہیں تو ان کو متنبع کرتے ہیں کہ اگلے برس کے پھولوں کا کیا حال نہیں انہیں معلوم نہیں، کہ اگلے برس کے پھولوں کا کیا حال انہیں معلوم نہیں، کلیوں کا یہ طرز تبسم، یہ شادابی کیا کہیں گے۔ یاس اور نا امیدی کی سینکڑوں مثالیں پانی کے یہاں موجود ہیں۔ یہ اشعار ملاحظہ ہوں، بہت سر پیٹتی ہیں آرزو میں، کوئی ناکام جاتا ہے یہاں سے، برق کو اب کیا غرض، کیا رہ گیا، کیا جل گیا آخر من میں جو کچھ تھا میری تقدیر کا۔ پانی دراصل اپنی المیہ اور غم و یاس کی شاعری کی وجہ سے زندہ ہے، کیونکہ غم ہی شاعری کی روح ہے۔ رشید احمد صدیقی نے پانی کو یاسیات کا امام کہا ہے۔ علامہ نیاز فتح پوری نے چودھری مصطفیٰ حسین بسمل لکھنوی کے مجموعہ کلام اور عاقب فریشاں پر تعارفی مضمون لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک جملہ یوں تحریر کیا ہے: میں انہیں یہ دعا نہ دوں گا کہ خدا انہیں خوش رکھے، کیونکہ خدا جس کو خوش رکھتا ہے اس کو شاعر نہیں رہنے دیتا۔ گویا نیاز فتح پوری کے مطابق اعلیٰ اور پختہ شاعر وہی ہو سکتا ہے جو غم زدہ ہو۔ اس کلیے کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی ایک غم زدہ شاعر تھے، اس لیے انہوں نے اپنی شہرت حاصل کر لی۔
حالانکہ پانی کی بیشتر زندگی خوشگوار ماحول میں گزری، انہیں درد و غم اور رنج و ملال سے زیادہ واسطہ نہ تھا، تاہم وہ بنیادی طور پر یاس پسند تھے۔ قنوتیت ان کے مزاج کا خاصہ، وہ نہ تو عشق کی گلیوں میں خاک چھاننے کی تکالیف سے دوچار ہوئے اور نہ ہی غم دوراں کی پریشانیاں ان کی مقدر ہوئی۔ انہوں نے غربت وطن کی صعوبتیں بھی زیادہ نہیں جھیلی، پھر بھی ان کی شاعری درد و غم کا دیوان معلوم۔ انگریزی مفکر آرنسٹ کریچر کا کہنا ہے کہ فطری طور پر انسان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ ہر حال میں خوش و خرم نظر آتے ہیں، اور دوسری قسم کے لوگوں کو اس نے شائی زویٹ کے نام سے موسوم کیا۔ اس قسم کے لوگ اداس اور غمگین رہتے ہیں۔ پانی کا تعلق بھی دراصل دوسرے زمرے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں ہمیں غم کی مختلف صورتیں نظر آتی ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس بھی تھا، اس لیے وہ اپنی فطری کمزوری کا ذمہ دار خود کو گردانتے ہیں۔ پہلا نہ دل نہ تیر کی شام غم گئی، پہلا نہ دل نہ تیر کی یہ شام غم گئی، جانتا تو آگ لگاتا نہ گھر کو۔ شوق سے ناکامی کی بدولت پوچھے دل میں چھوٹ، شوق سے ناکامی کی بدولت پوچھے دل ہی چھوٹ گیا، ساری امیدیں ٹوٹ گئیں، دل بیٹھ گیا، جی چھوٹ گیا۔ پانی صبح و شام اور گردش لیل و نہار کے یوں شاکی ہیں، ہر شام شام گور ہے، ہر صبح صبح حشر، کیا دن دکھائے گردش لیل و نہار۔ پانی اس حد تک مایوسی کے شکار تھے کہ سایہ بھی جس پہ میرے نشیمن کا پڑ گیا، کیا آسماں وہ باغی سارا اجڑ گیا۔ ان کا دل زخموں سے یوں چور چور ہے، بدلا ہوا ہے آج میرے آنسوؤں کا رنگ، کیا دل کے زخم کا کوئی ٹاکا اگھڑ گیا۔ ان کے نزدیک دل کا ٹوٹنا اور دل ٹوٹ کر بکھر جانا کوئی خاص بات نہیں، لیکن ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جوڑنا مشکل ترین امر ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ وہ آہ و بکا کو اپنی زندگی کا سہارا کہتے ہیں۔ اس خانہ خراب کی بربادیاں نہ ہو، یادش بخیر آہ بھی دل سے نکل گئی۔ غربت کا یہ شعر پانی کو بقائے دوام دے گیا۔ پانی ہم تو جیتے جی، وہ میت ہیں بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا۔ پانی اصل میں غم ہستی کے قائل تھے، وہ غالب کی طرح غم کو آفاقی اور کائناتی مانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غم کو فلسفہ کے انداز میں برتنے کے قائل ہیں۔ پانی غم ہستی نے زندہ ہی مجھے سمجھا، پانی غم ہستی نے زندہ ہی مجھے سمجھا، جب تک میرے مرنے میں تاخیر نظر آئی۔ پانی کی ذات سے غم ہستی کی تھی نموں، فیرازہ آج دفتر غم کا بکھر گیا۔ وہ غم کو آفاقی اور اصل کائنات تصور کرتے تھے۔ غم اصل کائنات ہے، دل جوہر حیات، دل غم ہے دل سے مقابل جگہ۔ وہ زندگی کی حقیقتوں سے یوں واقف تھے جس طرح مجنوں صحرا نوردی کرتے ہوئے عشق سے واقف ہو جاتا ہے۔ انہوں نے غم کو زندگی بنا لی اور زندگی جاوید کی خواہش سے بھی دستبردار ہو گئے۔ یاس و ناامیدی نے انہیں درد ہی نہیں دوا بھی دی، اور اس طرح کے پانی ناامیدی کو موت کا آسرا ملا۔ قصہ مختصر یہ کہ درد و غم کے شاعر، یاسیات کے امام، پانی بدایونی کے فلسفہ غم کو صرف ان کے کلام سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خدا سے دل بینا بھی طلب کرے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہوتا۔ تو فن فہمی کے لیے دل گداختہ کی شرط غالب نے لگائی تھی، اور فانی بھی کہتے ہیں اہل دنیا مجھے سمجھ لیں گے، دل کسی دن ذرا لہو لہو تو کریں۔ اہل دنیا مجھے سمجھ لیں گے، دل کسی دن ذرا لہو تو کرے۔ بہت شکریہ۔